الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الصوم على صوم أخيه محمد صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر خير باب سودا کرنا اپنے بھائی کے سودے پر من کرنا باب سودا کرنا اپنے بھائی کے سودا پر کہ میں کر لیں چلو میں کیتی ہوں ٹھیک ہے جی جی میں مرضی ہے قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستعم الرجل على صوم استعم يستعم بتا بھی ٹھیک ہے لا يستعم الرجل على صوم أخيه ولا يخطب على خطبته ہوں لکھنا تے حمزہ الف دی شکل اس نے میرا یارا جی تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الأجر ومن استأجر أجيرا فليؤمنه أجره ولا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها بلا تسألو ولا تسأل طلاق تو سارا بھی ٹھیک ہے چلو ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها فإن الله هو رازقها. ہاں اصل مخاطب دے سیگے نے جی. قال محمد رحمه الله وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما قوله ولا تناجشوا فالرجل يبيع الشيء فيزيد الرجل الآخر في الثمن وهو لا يريد أن يشتري ليسمع بذلك غيره ويشتري على صومه فهذا هو النجش فلا ينبغي. وأما قوله لا تبايعوا بإلقاء الحجر فهذا كان بيعا في الجاهلية يقول أحدهم إذا ألقيت الحجر فقد وجب البيع وهذا مكروه فلا ينبغي والبيع فيه فاسد. چلیں جی ایک تے ڈگی جنہ دو سے گیا روایت کی گئی ہے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قالا سونے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ سودا کرے رجل اپنے بھائی کے سودے پر نہ سودے پر اور دیکھو نا نفی بمانا نہی مسئلہ سمجھ لو نا نفی اور یہ ابلغ ہوتا ہے ابلغ. اچھا محض مکروہ ہے استیام اس صورت میں جب کہ بائع کا دل میلان کر گیا ہے اس سمن کی طرف جس کا مشتری نے نام لے لیا ہے بھائی 500 دی تے بائع اس گل تے میلان کر گیا بھی ٹھیک ہے 500 دی ہون بچ کوئی آ کے لت مار دا میں 550 دینا ہوئے سنیں سمع المشتری لیکن جب نہ چکے قلب بائے کا اور نہ راضی بھائی میں 500 دی کونی دینی میں 6 تو کاٹے کانے دی نہیں دینی 5-7 واری اس آکھیا ہے ہون اگر کوئی دوجہ وچ بول پیندا ہے نا بھی بھائی جے تو نہیں نہ لینی تو پھر میں لینا مجھے ہیں کہ اور نہ راضی اس کے ساتھ وہ کپڑا چوک کے پر رکھ دے مثال تو میں نہیں دینا تو بھی چپ کر کے کھلو گیا جی ہونے گل قسم دی مک گئی ہے لیکن پھر بھی ایک آدھا منٹ تھوڑا صبر کر لینا بندہ پرا چلا جائے زیادہ بہتر ہے. بس کوئی حرج نہیں لغیر ہی یہ کہ خریدے ازید کے ساتھ جس لیے وہ اگلا چھڑ دے وے سودا اس لیے کہ انہوں نے بے من یزید بے پڑھے آ جائے بھی جڑا بھی زیادہ پیسے دے گا میں انہوں دیاں گا جی میں انہیں دی دینی ہے جی انہوں نے پھر جڑا چوکھے دے لے لو جی. اچھا واپس چلو. اور نہ پیغام نکاح بھیجے
اپنے بھائی کے پہید مرجو بخوخیہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر سنیں بھی اے بھئی یہ کم نہ کیتا جائے اور نہ تناجش کرو، ان کی وضاحت آ رہی ہے، اور نہ بے کرو پتھر پھینکنے کے ساتھ، اور وہ بندہ جس نے اجرت پر لیا اجیر پس چاہیے کہ جنوا دے اس کو اس کی اجرت، اینا کامی تے اینے 10 کنے پیسے لینے نے، جیڑی گل طے کر کے تے پھر کم شروع، اور تو گل کمال ہے بندہ کم کر تو جڑے پیسے کم کر دیاں کرنا، یہ منع ہے، یہ جی انی مچدی ہے نا ساری اتھوں مچدی ہے جی۔ اگلی گل، اور نہ شادی کی جائے عورت کی پھوپھی پر، جی میں 2 بھیناں کٹھیاں کرنیاں منع نے نا، میں پھوپھی بھتیجی، اور نہ شادی کی جائے عورت سے اس کی خالہ پر، اس کی خالہ پر جی، مسئلے نہیں بہت سارے، اور اگر مخاطب ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، اور نہ سوال کرے، نہ غیب دسی گا، نہ سوال کرے عورت اپنی بہن کی طلاق کا، جی کہ کوئی عورت اپنی بہن دی طلاق دا سوال نہ کرے جی۔ بہن تو مراد مطلقاً بہن ہے، سکی نہیں مراد، کیوں بھئی؟ تاکہ خالی کر دے، انڈیل دے وہ جو اس کے پیالے میں ہے، بھی اے روٹی کھاندی ہے گھر وسدی پئی ہے تے اینو اس کو محروم کر کے تے آپ آ کے تے جڑا نا جی رہنا چاہندی بھی اے کام نہ کرے، اونج تو دوجا ویاہ کرنا ہے دے نال تے کر لا، لیکن پہلی دی طلاق دا مطالبہ نہ کر جی، سمجھے ہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اس کو، وہ جڑے جندہ شادی انہوں رزق اللہ دے رہا ہے، نہ مرد دے رہا ہے تو نہ تو دے رہی ہیں جی، گل مک گئی۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کو لیتے ہیں ہم جڑا سونیاں دا فرمان ہے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ بہرحال فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولا تناجشوا، پس رجل بے کرے کسی شے، کوئی شے بیچے، پس زیادہ کرے رجل آخر سمن میں، ایندہ ایک بندے نال گل پہ چل دیئے تو جو دوجا آ کے آندہ میں انہیں دینا ہے، اور وہ نہیں ارادہ کرتا یہ کہ خریدے، صرف پاؤ چڑھانا ہے، تاکہ تناجش تاکہ سنوائے اس کے ساتھ اپنے غیر کو، جی لیسمع، تے لیسمع بھی ٹھیک ہے، تاکہ سنے اس کے ساتھ اس کا غیر، کیڑا جڑا پا مکاندہ پہ ہے نا انہوں پتہ لگے گا تو پھر اگاں ٹر جائے گا جی، اگاں ٹر جائے گا جی۔ ایک ہی پس یہ نجش ہے، فلا ینبغی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک۔ بہرحال قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا تبایعوا تتبایعوا، کہ بالقائل حجر، پس یہ تھی بے جاہلیت میں، کہتا مولی رمضان عدنان کو کہ جب پھینکوں گا میں پتھر استھان اتے تو پس تحقیق واجب ہو جائے گی بے، اور روڑی سٹنی لج گل ہو گئی جی، انہیں تو روڑی سٹ دیتی ہے جو پتھر ہی اتنی بیماروں کو تو بڑا سر کو مال سکلی ہونا بھی انہیں ہو سکتا ہے جیب کو روڑیاں پائیاں ان کی نکل کے کٹیا جائے، تماشا بنایا ہوا کہ بھر جیب کھڑک دی ہوگی، کیڑا سٹتا، لو جی اے میرا ہو گیا، اے بوری چینی دی میری ہوگی جی۔ تو فرمایا اس کو پس یہ مکروہ ہے، پس نہیں ٹھیک، اور بے اس میں کیا ہے، بولو جو کوئی لفظ ہے بے پتہ لگے بھی جاگ دے پہ ہو۔ اور نجش، اصل نجش ہے لوگوں کو نفرت دلانی کسی شے سے اس کے غیر کی طرف، لغوی معنی اس دے اے ہوندا ہے جی، لتکفیا، اے مثلا باب تفعول کولیں کی کیوں بنے گا سیگا، ہاں لتکفا، یہ من کفاءت القدرہ، جب کہ اس کو تو اوندا کر دے تاکہ وہ جو اس میں وہ بسارا فارغ ہو جائے، نکل جائے جی۔ صفحتہا اے قصعتہا و اناءہا، یہ دراصل تمثیل ہے کہ سوکن دے امالے کے لیے اپنی صحبہ کے حق میں اس کے زوج سے کہ وہ سارا میرے ول آ جاوے، جب سوال کرتی اس سے طلاق کا جی، کہ جو کچھ کھاندی پیندی ہے نا سارا میرے کو آ جاوے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ سودا کرے رجل اپنے بھائی کے سودے پر اور نہ پیغام نکاح دے اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اور نہ تناقش کرو اور نہ بیع کرو پتھر کے پھینکنے کے ساتھ اور وہ بندہ جو اجرت پر لے مزدور کو پاس چاہیے کہ جنوائے اس کو اس کا مزدوری یا اس کا کام تو بزرگا کدے گئے چنگا بڑا شریف آدمی عورت سے اس کی پھوپھی پر اور نہ اس کی خالہ کمال ہے یار اور نہ سوال کرے عورت اپنی بہن کی طلاق کا تاکہ اوندا کرے اس کو جو اس کے صف میں ہے پیالے میں ہے پیالے میں برتن میں ہے شابہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ان کو رزق دے رہا ہے ہاں قال محمد رحمہ اللہ و بہ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور بہرحال آپ علیہ السلام کا فرمان ولا تناجشوا پس رجل بیع کرے کسی شے کی پس زیادہ کرے رجل آخر سمن میں حالانکہ وہ بیع کرے نہیں پس رجل بیع بیچ رہا ہے کوئی شے کوئی شے پس زیادہ یہ وہ موقع دی گل ہے پس زیادہ کرے رجل آخر سمن میں حالانکہ وہ نہیں ارادہ کرتا یہ کہ خریدے تاکہ سنوائے اس کے ساتھ اپنے غیر کو وہ غیر جن نال گل کردا پے تاکہ وہ چڑھے گا اور خریدے اس کے سودے پر پس یہ منتجب ہے پس نہیں مناسب ہمارا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لا تبایعوا بالقاء الحجر پس یہ تھی بیع جاہلیت میں کہتا ان کا ایک جب پھینکے تو پتھر کو پس تحقیق واجب ہو جائے گی بیع پس یہ مکروہ ہے پس نہیں مناسب اور بیع اس میں فاسد جی باب اٹھانا تجارت کو ارض حرب کی طرف باب اٹھانا تجارت کو ارض حرب کی طرف لے ان بیان کرے جی ذرا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انه قال في التاجر يختلف الى ارض الحرب انه لا باس بذلك ما لم يحمل اليهم سلاحا او قراعا او صلبا قال محمد وابي ناحو وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا تاجر کے بارے میں جو آتا جاتا ہے ارض حرب کی طرف جڑا اپنے ملک چوں مسلمانوں دے ملک چوں سامان لے کے دار الحرب جاندہ بیچ کے پھر آوندا ادھروں شیاں لے کے دے ویچدا ہے سن دے ہو ان دے بارے کی فرمایا کہ بے شک کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ اے بھئی کاروبار چ کوئی حرج نہیں کاروبار چ شرط جب تک نہ اٹھائے نہ لے جائے ان کے پاس اسلحہ ایتھوں ہتھیار نہ لے جائے انہاں کافراں کول بیچن واسطے یا گھوڑے جس گھوڑے دے بہ گیا وہ تو ہے وے بھی ایتھوں گھوڑے مل خریدے تو اتنے جا کے گھوڑے بیچے تو چونکہ گھوڑا بھی جنگ دی حل ہے یا سالبن یا یہ بھی منع ہے قال محمد رحمہ اللہ وابینا عرض کرتا کی شے ہے وہو وابینا خذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ قرا القرا ما دون الکعب من الدواب ثم سمیا بالخیل خاصہ سنیں ہی تو امام محمد صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے گھوڑے خچر گدے سارے داخل نے کیونکہ جنگ دے آلے نے جی جنگ وچ کم ہوندے نے بسم اللہ او بلا او کدے گئے او سالہ بن کی شے سالہ بن کہ ہر وہ شے جو جنگ میں کام آتی ہے ہر وہ مثلا انج دے ڈانگاں اتھوں لے کے جانیاں جنہاں دے اگے چھرے لگدے ہوندے سن جی ہن تو نہیں تو بھی اس دور دے مطابق داج دے دور دے مطابق بھی یہو جی شے لے کے جانی جیڑی جنگ دے تے ہتھیاراں دے وچ کم دیندی ہے یہو جہا لوہا لے کے جانا جس نال تلواراں بندیاں نے یہ سارا سالہ بن وچ داخل ہے یہو جی شے لے کے نہ جائے جی تو ہن تو چلو کافراں دے ملکاں دا تو کاروبار ہے ہی ہے تو بھی سارے جڑے نا جی پھر کاروبار ہی ہے نا بھی جہاز بیچنے تے اسلحہ بیچنا تے اس نال پیسے کمانے جی
تو نظام ہی سارا ہے بے جی جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ لیکن بہرحال او جنت میں جانے کا راستہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا گئے ہیں. جی ایسے مجھے ٹوئے کٹنے نے بجری نہیں پا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ٹوئے کٹ رہے ہیں، بجری نہیں پا رہے ہیں، رولا نہیں پھیر رہے ہیں، ٹوئے کٹ رہے ہیں. جی توجیحات ٹوئے ہیں. جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے یہ بات کہ فرمایا آپ نے تاجر کے بارے میں جو آتا جاتا ہے ارض حرب کی طرف کہ بے شک نہیں کوئی حال جس کے ساتھ جبکہ نہ اٹھائے ان کی طرف اسلحہ یا اٹھایا تو مطلب ہے نہ لے جائے، ظاہر اٹھا کے لے جانا ہے نا. نہ لے جائے ان کی طرف اسلحہ یا گھوڑے تے خچر تے گدے وچ داخل نہیں، قال محمد یا او سالہ بن یا ایسی ہر چیز جو جنگ میں کام آتی ہے. جی وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. جی باب التجارة في العصير والخمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تجارت کا عصیر میں اور خمر میں. عصیر جڑا شیرہ ہے. جی جی باب تجارت کا عصیر. اجوسو محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم في العصير قال لا بأس بأن تبيعه ممن يصنعه خمرا وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گیا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں بائیں طور کے بیچے تو شیرہ ان لوگوں سے کہ بناتے ہیں اس کو شراب. جی وہ شیرہ لے کے تگوں تو انہوں شیرہ بیچے ہے تو تینوں اس بچے کوئی حال نہیں. باب ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ لأن المعصیۃ لا تقام بعینہ بل بعد تغیرہ. اے معصیت شیرے نال نہیں قائم، بعد چونا اینو رکھنا ہے مٹکیاں چ پا کے تو شراب بننی تو ادو معصیت آنی ہے. جڑا اینے ویچے اندے نال تو کوئی معصیت نہیں ہے. جی تھوڑے دماغ چ کھرکھر ہو رہی ہے، تھوڑے ٹل دیو صفائی ہو جائے گی. جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے شیرے کے بارے میں آپ نے فرمایا نہیں کوئی حاجی بھائی طور کے بیچے تو اس کو ان لوگوں سے کہ بناتے ہیں اس کو شراب بنائیں گے اس کو. بنائیں گے اس کو شراب. جی اور اسی طرح ہم لیتے ہیں یہ ہوں تسی اس ماحول سے نہ لے جاؤ نا کہ باقاعدہ انہوں نے پتہ ہے بھی یہ شراب بنا دے نے تے یہ انہوں نے شیرے مہیا کردا ہے انج دا کاروبار انج نہیں. ویسے ایک بندے ویچیا ہے شیرہ اگوں نے شراب بنا دیتی ہے تے اس بندے دا قصور کوئی نہیں ہے. جی دھیان کریا جی. جی 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 لہذا تسا اسی طرح کوئی بھی چیز ویچیے جی ٹھیک ہے، اگلے بندے انہوں غلط استعمال کیتا ہے تو اس وجہ تو انہوں دا قصور نہیں ہے. جی جی اے شاباش ہے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا محمد بن قیس عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سأله رفیق له عن بيع الخمر وعن اكل ثمنها قال قاتل الله اليهود وحرمت عليهم الشهوم ان ياكلوها فاستحلوا بيعها واكل ثمنها ان الله حرم الخمر فحرام بيعها واكل ثمنها قال محمد وابي ناخذ وقول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. کیا کہ روایت کی گئی ہے محمد بن قیس سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ محمد بن قیس کہتے ہیں کہ سوال کیا جناب عبداللہ بن عمر سے ان کے ایک ساتھی نے، اور تھلے لکھے ہی مسند امام اعظم میں ہے ام محمد بن قیس، وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا کن سے، یا سوال کیا ابو کثیر نے فضا کر الحدیث، تو گل فضا تو ہوگی نا. تو سوال کیا آپ سے ایک ساتھی نے شراب کے بیع سے اور اس کے سمن کھانے سے، بھی شراب میں نہ پیواں میں بیچ دیاں، بیچ کے جڑے پیسے لبن وہ میں اپنے کام شام میں چلاواں کھاواں پیواں، یہ ٹھیک ہے. جی سنے ہی تو جواب سن لو آپ دا. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہلاک کرے اللہ تعالیٰ یہود کو. جی 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 کی
حلال پہ اللہ تعالیٰ یہود تو آپ نے گل کرنے لگے فرمایا نا میں جی جی تو کوئی بندہ ان کہہ دے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں عیسائیوں کو برباد کرے، یہ سب شرارتیں ان کی ہیں، تو کہ مولوی صاحب گالا نہ کٹے جی، مولوی صاحب ممبر پہ گال ٹکدی نہیں جی، یہ گال نہیں ہے گی، او یہ جناب اتنے بہ کے پڑھی نا ممبر تے مسلے تے کھلو کے پڑھے نا جی، لعنت اللہ علی الکاذبین، عرف گنو کنے نے، ایک عرف دے بدلے 10 نیکی ہیں، سنیں جی ہاں۔ ویسے فرعون دے نا ثواب کوئی نہیں ہے گا، جس لئے قرآن چ پڑھو گے نا فرعون کنے نے تے 5 دا آیا 50 ویسے کتے دے نا کوئی ثواب نہیں، جلا کو نا وَقَلْبُهُمْ تے قلبو 3 ہو گئے نا، نہیں سمجھا ہے، اِنَّا انکار والا سوات حمیر والخیل والبغال، اور نیکیاں گن لو جی، تو یہ کہ جس نے قرآن پاک کے چاہے گا تو دیکھ لو بھی ایک گل جی جی دھیان توجہ یار روایت۔ اچھا تو اس نے سوال کیا تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے جڑا پٹھا دروازہ توجیہ دا یہودیاں کھولیا کہ ہلاک برباد کرے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، حرام کی گئی تھی ان پر چربیاں، کہ کوئی نہیں پڑھی یہ گل، یہودیاں تو چربیاں قرآن پاک تو پڑھیا کوئی نہ کوئی تو یار، یہ کہ کھائیں ان کو، انہوں نے پھر کی کیتا، پس فاستحلوا، حلال سمجھا انہوں نے چربیوں کا بیچنا اور ان کے سمنوں کا کھانا، وہ پھر چربی بیچ کے نا تے پیسے لے کے تو استعمال کر دے سن جی، تے اے توجیہ نہ کیتی، تے آکھے یہودیاں اللہ تعالیٰ برباد کرے، توجیہ نہ کڈیے، کنا بے شے بدل گئی جی، حکم بدل گیا جی، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے خمر کو، پس حرام ہے اس کا بیچنا اور حرام ہے اس کے سمن کا، قال پیسے تو نہیں کھانے مراد بھی استعمال کرنے، قال محمد رحمہ اللہ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی جی۔ محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا محمد بن قيس رضي الله تعالى عنهم أن رجلا من سقيف يكنى أبا عامر كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام رابية من خمر فأهدى إليه في العام الذي حرمت رابيته حرمت رابية صبر فأهدى إليه رابيته في العام الذي حرمت جی۔ كما كان يهدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عامر إن الله قد حرم الخمر فلا حاجة لنا في خمرك، قال فخذها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبئها واستعن بسببها على حاجتك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عامر إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها، قال محمد رحمه الله وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ اے شاباش۔ ابو عامر سقفی صحابی لا یعرف اسمہ، نا نہیں پتہ لگا تے ابو عامر دے نام نال مشہور تے کنیت ہے نا اسے نال مشہور نے صحابی نے۔ اچھا جی اس توجہ کرا جب نکیو دھیان کرا جب کوئی روایت کی گئی، اے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن قیس نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رجل بنی ثقیف سے، کنیت تھی اس کی ابو عامر، وہ ہدیہ پیش کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر سال ایک مشکیزہ خمر سے، سرکار نہیں استعمال فرماندے چونکہ جی حرام نہیں ہوئی حلال سی، جب تک حلال ہدیہ دیتا جا سکتا ہے وہ سرکار کسی اور دے دینے جی، صفحہ والے بھی تھے موجود نے جی کہ کوئی نہیں، اے شاباش جی سمجھے ہی مطلب اس وقت تک حلال سی نا تے حلال دا ہدیہ قبول کرنا ٹھیک ہے، دھیان کرے جو پلا ہو جے
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇ, ਕਰੇ ਫਟਾ ਪਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। चलो जी, तो पास सुने पेश करता सी, पास हदिया पेश किया उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस साल में कि हुर्रिमत के शराब हराम कर दी गई। हदिया पेश किया राविया, तो अपना वही मशकीज़ा सुने ही, हुर्रिमत राविया का ना फैल ना बना दिया जे, ये पीछे वे आहदा राविया तहू, जैसा कि वो हदिया देता था जी। तो जिस साल शराब हराम हुई फिर ऊँचों को पता नहीं से लगा जे, तो लेके आ गया बाहर सी। तो पस फरमाया उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अबू आमिर, बेशक अल्लाह ताला ने तहकीक हराम कर दी है खमर, पस नहीं हाजत हमें तेरी खमर में, बस ख़त्म डोल इसनों। अर्ज़ की आप ले लें इसको या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस बेच दें इसको और आप मदद तलब करें इसके समन के साथ अपनी हाजत पर। सोना बेच के तो पैसे किसे कम ला लवो, पैसे किसे कम ला लवो जी। बस फरमाया उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अबू आमिर, बेशक अल्लाह ताला ने हराम किया है उसका पीना जी। हाँ, बेशक वो ज़ात जिसने हराम किया है इसका पीना, उस ज़ात ने हराम कर दिया है इसका बेचना भी और उसके समन खाना भी। काला मोहम्मद रहमहुल्लाह व बी नाखुज़ु व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह जी। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते राविया ये चमड़े का बनया है, मिन सलासत जुलूद, वो 3 तह वाला चमड़ा मोटा करके सुने ही, फ़ी हल माओ अल्लज़ी हुर्रिमत फ़ी है, यानी वो साल के जिसमें शराब हराम की गई जी। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हदीस बयान की हमें मोहम्मद बिन कैस ने कि एक रजुल सकीफ से कि कुनियत उसकी अबू आमिर है, ये हदिया पेश करता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर साल एक मशकीज़ा शराब से। पास हदिया किया उसने आप सल्लल्लाहु हदिया पेश किया हदिया पेश किया उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस साल में कि हराम की गई थी शराब। हदिया पेश किया वही मशकीज़ा जैसा कि वो हदिया पेश करता था। पास फरमाया उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अबू आमिर, बेशक अल्लाह ताला ने तहकीक हराम फरमा दी शराब, बस नहीं कोई हाजत हमारे लिए तेरी शराब में। अर्ज़ की, बस ले लें आप इसको या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस बेच दें आप इसको और मदद तलब करें इसके समन के साथ अपनी हाजत पर। बस फरमाया उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अबू आमिर, बेशक वो ज़ात जिसने हराम किया इसके पीने को, हराम उस ज़ात ने हराम कर दिया इसकी बै को और इसके समन के खाने को। क़ाल मुहम्मद रहमहुल्लाह व बिही नाख़ुज़ु व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਕੜੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਲਾਲਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬ ਬੈ'i ਸੈਦ ਅਲ-ਆਜਾਮ ਵਸ-ਸਮਕ ਵਲ-ਕਸਬ, बाब बै आजा झुंड के शिकार की और मछली की और कसब की। काने नाड़ ते बांस की, नाड़ विचों खाली जिन्हें ਉਹ ਉੱਕੇ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਵੇਖੀ ਛੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬ ਬੈ ਬਾਹਰ ਝੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਖਿਆ 3 ਹਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤਲਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜਹੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਜਹੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਜਹੂਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਕੱਢਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। जी। बाब बै झुंड के शिकार की और बै मछली की और कसब की। पानी च मच्छी जी। मुहम्मद क़ाल अख़बरना अबू हनीफ़ा। और शबका तो पता ही भी मैं जाल मारांगा जिन्नी मच्छी है 10 एक 5000 दी तेरी जिन्नी आ गई तो पता ठीक ने
یاد ہے کہ نہیں؟ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يكره بيع مجهول ہاں ٹھیک ہے یکرہ يكره بيع سید الاعجام وقصبها قال محمد وفي ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اگلی بھی نال جوڑو گے پھر گل کھل جائے گی. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ناپسند کرتے تھے آجام کے شکار کی بے کو اور اس کے قصب کو. جی وہ بھی وڈ کے دیوے تے پھیرے. جی جی ہاں جی کیا کہ جی امام محمد صاحب فرماتے ہیں وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. جی آجام جمع اجم بفتاتین یعنی غابہ اور جنگل یکرہ وہ مخصوص بالصید اے مکروہ شکار نال. قصب وہ جو مباح ہیں کیا ہیں قصب کے ساتھ جو کہ مباح ہے وہ مراد ہے اس کے ساتھ مخصوص ہے جڑے بھی کسی بھی عام زمین وچ نے کسی دا بھی قبضہ نہیں. ایک اپنی ذاتی زمین وچ باس گڈے نے وہ اور چیز ہے. جیڑی زمین ہوندی نا مباح بھی اتوں جہاں بھی لکڑ وڈ لوے ہوندی ہے تو اوتھے وہ نہیں بیچ سکتا. وڈ کے قبضہ کر کے تو پھر بیچے. جی اے مطلب سمجھے ہی. جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے یہ بات کہ آپ ناپسند فرماتے بے سید جھنڈ کے شکار کی بے کو اور اس کے قصب کی بے کو. قال محمد وابی میں جڑا وہ مباح ہے مباح. جی شابہ جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد رضی اللہ تعالی عنہ قال طلبت من ابی عبد الحمید ان یکتب الى عمر بن عبد العزیز عن بيع سید الاعجام وقصبها فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه أنه الجنس لا بأس به ولسنا نأخذ بهذا نجيز بيع القصب إذا باعه خاصة وأما الصيد فلا نجيز بيعه إلا أنه يكون يؤخذ بغير صيد فيجوز البيع فيه ويكون صاحبه بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی ہے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مطالبہ کیا ابو عبد الحمید سے یہ کہ خط لکھے عمر بن عبدالعزیز کی طرف رضی اللہ عنہ پوچھے ان سے سید الاجام کی بے سے اور ان کے قصب سے کہ انہوں کی حکم ہے. پس پیغام لکھا ابو عبد الحمید کی طرف جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہ الجنس ہو کہ وہ جنس ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بھی سارے دا حق کے عام ہے بھی ہے. جی لا باس بہ کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں. انہیں ایک گل لکھ کے بھیجی سمجھو دی پہ یوں او بلا تھی بسم اللہ جی بھئی لا باسا ان الہ عمر انہ الجنس القصب ہوا ما کان مستطیل من الجوہر فی البحر. ٹھیک ہے تو حرج کو لا باسا بھئی لا یہ تو نہ فرمائے. امام محمد صاحب فرماندے نے کہ ولسنا اور نہیں لیتے ہم اس کو نہیں لیتے ہم اجازت دیتے ہم بیع القصب کی جب کہ بیچے خاص کر کے صرف قصب کو. سنیں ہی کس کو بیع تلقی لکھا شرح ایل اے مطلب ہے جڑا اپنی ملک بیچنا نا وہ بانس شانس کانے وہ کی کر سکتا ہے بیچ سکتا ہے. جی بہرحال شکار پس نہیں اجازت دیتے ہم اس کے بیچنے کی مگر یہ کہ پکڑا جائے این یکون یؤخذ بغیر صید مگر یہ کہ شکار ایسا ہو کہ پکڑا جائے بغیر شکار کے. جنگلے وچ ڈکیا ہے چار دیواری چ ڈکیا ہے اتوں پھڑی سکتا ہے اے اندر ہرنیاں نہیں 5 جی او جڑی پرا کھڑی ہے نا میں تین بیچی 20,000 دو سکا ٹھیک ہے تو اندر واڑ کے پھڑ لوے. سنے نا مگر یہ کہ ہو کیا ہو پکڑا جائے بغیر
शिकार के ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਸੁਣੀ तो बस जायज़ है बै अब शिकार में भी और होगा साहिब शिकार का बिलखियार जब देखे उसको जी अगर चाहे तो पकड़ ले उसको अगर चाहे तो छोड़ दे उसको यानी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਖਿਆਰ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫੜ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾ ਮਨ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਵਹੁਵਾ ਕੌਲੁ ਅਬੀ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ ਔ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਦ ਐ قبل ان یستاد لا یجوز اس لیے کہ یہ بے اس چیز کی جس کا وہ मालिक नहीं है یو خاضو بغیر سید یعنی اگر ہو ایسے حال میں کہ پکڑا جائے बगैर शिकार के تو इजाजत है اس لیے کہ وہ मालिक है उसका اور وہ قدرت رکھتا اس کے سنے ہی بےخو جی تھان تے واڑے چرنیاں ڈکیاں نے یا خرگوش نے تے ٹھیک نے اے کیونکہ تو پھڑ کے دیتے جا سکتے ہیں جی روایت کی کہ حضرت حماد سے آپ فرماتے ہیں مطالبہ کیا میں نے ابو عبد الحمید سے یہ کہ قاتلی کے عمر بن عبد العزیز کی طرف کے وہ سوال کریں آپ سے سید الاعجام کی بیع سے اور اس کے کسب سے تو پاس خاطب کا ابو حمید کی طرف عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ جنس ہے نہیں کوئی حج اس کے ساتھ اور نہیں لیتے ہم اس کو اجازت دیتے ہم بیع القصب کی جبکہ بیع کرے اس کی خاص کر کے باہر شکار پس نہیں اجازت دیتے ہم اس کی بیع کی مگر یہ کہ بھی پکڑا جائے شکار بغیر شکار کے پس جائز ہے بیع اس میں اور ہوگا اس کا صاحب الخیار جب دیکھے اس کو اگر چاہے تو لے لے اس کو اور اگر چاہے تو چھوڑ دے اس کو ہوگا کہ مطلب یہ نہیں مطلب کھو لوے مطلب ہے بھی ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ چھوڑنا چاہے تو چھڑ سکتا ہے جی باب شراء الذهب والفضة تكون في السبر والجوهر باب شراء خرید و فروخت سونے کی اور چاندی کی کہ ہو سبر میں حسن الحیا والجمال جی ہو خوبصورتی میں اور جوہر کی بے جی باب خرید و فروخت سونے اور چاندی کی جو کہ ہو سبر میں اور بے جوہر کی ان نال اکٹھے گئے محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كان الخاتم فضة وفيه فش کدھر گئے فاشتريه بما شئت ان شئت قليلا وان شئت كثيرا ولسنا ناخذ بهذا ولا نجيز البيع حتى يعلم ان الثمن اكثر من حتى يعلم ان الثمن اكثر من الفضة التي في الخاتم فيكون فضل الثمن بالفص وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ دھیان میں لکھو روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جب ہو انگوٹھی چاندی کی اور اس میں نگینہ پتھر شتر دا یہ انگوٹھی ہے جی تو فرمایا کہ پس خرید تو اس کو ان پیسوں کے ساتھ کہ تو چاہے اگر چاہے قلیل اگر چاہے کثیر جنہیں دی مرضی خرید لا ٹھیک ہے جی سنیں ہی لہذا بندے برابری کی کوئی ضرورت نہیں لیکن امام محمد صاحب فرماتے ہیں نہیں لیتے ہم اس کو اور نہیں اجازت دیتے ہم بیع کی حتیٰ کہ جانی جائے یہ بات کہ سمن اکثر ہیں اس فضہ سے جو انگوٹھی میں ہے اندے وچ جڑی انگوٹھی دی وزن ہے نا اندے وزن نالوں جڑے درم دے رہے ہیں زیادہ وزنی ہون زیادہ وزنی ہو پس ہو جائے گی سمن کی زیادتی فس کے مقابلے میں برابری چاندی نال ہو گئی تو جیڑی تھوڑی جی ود ہے نا پیسے وہ نگینے دے برابر ہو گیا آگے سمجھ اینج جائز ہے ویسے نہیں جائز اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں جب ہو انگوٹھی چاندی کی اور اس میں نگینہ ہے پس خرید تو اس کو اس سمن کے ساتھ اس سمن کے بدلے کہ چاہے تو قلیل اور اگر چاہے تو کثیر آپ نے اے گل آکھی اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں لیتے ہم اس کو اور نہیں اجازت دیتے ہم بیع کی حتیٰ کہ جانی جائے یہ بات کہ سمن اکثر ہے اس چاندی سے جو کہ
بابا جانا ہو تو چلا جا کر نیڑے یار جی. پس ہوگی سمن کی زیادتی بدلے فس کے وہ قول انج حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اے ما شیطا نہیں جی. محمد قال أبو حنيفة قال حدثنا الوليد بن سريع عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بعث إلى عمر رضي الله تعالى عنه بإناء من فضة خسرواني قد أحكمت صنعته فأمر الرسول أن يبيعه فرجع الرسول فقال إني أزاد على وزنه قال عمر رضي الله تعالى عنه لا فإن الفضل ربا وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہاں فرماتے ہیں کہ بھیجا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک برتن چاخ ہے فضہ خسروانی سے. کوئی پیالہ بنیا سی فضہ خسروانی صفت ہوندی برتن دی ہیں اس علاقے دا بنیا سی بڑا سونا چاندی دا تے تحقیق مضبوط تھی صنعت اس کی تو بڑا سونا بنیا سی. یہ مطلب ہے پاس حکم دیا اپنے رسول کو. رسول تو مراد جڑا پیغام لے جانے والا. بس حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ کہ بیچے اس کو. پس لوٹ کر آیا وہ شخص. پس کہا کہ بے شک زیادہ دیا جا رہا ہوں میں اس کے وزن پر. جی میں بازار لے گیا تو جندہ چاندی دا وزن ہے نا اس نال چوکھے مینوں پیسے ملتے پے نے تولیے تا. ظاہر کو ڈائی شدائی ہوئی ہے نا پیالہ ہے نا تو ہن جی کی حکم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا جننے دا وزن ہے نا اندا انہیں ہی پیسے لینے نہیں چاندی دے کیونکہ زیادتی سود ہے. آگے میدان اور اسی کو لیتے ہیں ہم. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی. اور حدیث پاک چو فضہ بدلے فضہ کے ذہب بدلے ذہب کے وہ ساریا نو شامل ہے. بھئی زیور ہوے ڈلیاں ہون جویں دا ہوے سب نو وہ شامل ہے. تاں واسطے سارے بزرگاں تے اللہ دے بندے اللہ رسول نال جنگ ہے. اس واسطے لوگاں دی تے جان جاندی سی بھی پوری احتیاط کرو جی. انی تا ہن مچی ہاں جی او بلا تھی وے او سے آپ فرماتے ہیں بھیجا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک برتن فضہ خسروانی سے کہ تحقیق مضبوط تھی صنعت اس کی. بڑا سونا بنیا سی بھائی. حکم دیا ایک شخص کو یہ کہ بیچے اس کو. پس واپس لوٹا شخص پس عرض کی بے شک میں زیادہ دیے جا رہا ہوں اس کے وزن پر. چوکھے پیسے ملتے ہیں تو کی حکم ہے. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نا کیونکہ فضل ربا ہے. جی وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. باب شراء الدراهم استقبال بالخفاف والربا. باب خرید و فروخت کرنی وزنی درموں کی ہلکے درموں کے ساتھ اور سود. باب خرید و فروخت وزنی درموں کی ہلکے درموں کے ساتھ اور سود. اور سود دی اگلی دی ساری جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا مرزوق عن ابی جبلة عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت له انا نقدم الارض بها الوارق الثقال القاصدة ومعنا وارق خفاف نافقة انا بيع وارقنا بوارقهم قال لا ولكن بيع وارقك بالدنانير واشتري وارقهم ولا تفارق صاحبك شبرا حتى تستوفي منه فإن سعيد فوق البيت فاسعد معه وإن واسب فصيب معه وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گیا ابو جبلہ سے تھلے لکھے آئی فہو تصحیف انما ہوا جبلہ بن سہیم تیمی ہیں ابو جبلہ نہیں ہیں جی. تو روایت کی گئی ہے جبلہ سے. وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. سمجھا گئی ہو یعنی جبلہ کے باپ نہیں خود جبلہ راوی ہیں وہ تصیف ہو گئی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کالا جبلہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی جناب عبداللہ بن عمر کو جی کہ ہم آتے جاتے ہیں ایسی زمین میں
کہ وہاں ਚਾਂਦੀ ਵਜ਼ਨੀ ਕਾਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਰਮ ਨੇ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਸਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਜ਼ਨੀ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਖੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਸੂਰ ਕੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਵਕਤ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 18 ਚੁਆਨੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਨ ਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਘਸ ਕੇ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਘਸ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸਨੇ ਖੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਿਰਮ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਪੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਘਸ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਰਮ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਵਜ਼ਨੀ ਕਾਸਦਾ, ਵੀ ਦਿਰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੋਟੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਚੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਖਿਫਾਫ ਨਾਫਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं ਐਵੇਂ जी? तो क्या हम बेच सकते हैं अपनी चांदी कौन की? चांदी के बदले गिनती वजन च नहीं, किवें ते वजन बढ़ जाने ना परले पासे। आपने फरमाया ना, लेकिन बेच तू अपनी चांदी बदले दनानीर के और ख़रीद तू उनकी चांदी। एवें करो भी अपने जिहड़ी चांदी है ना उत्थे सोने दे बदले बेचो, सोना लैके ना फिर ये सोना उन्होंने दे के तो उन्होंने को वजनी ले लवो जी, क्योंकि सोने चांदी दे विच हो गई ना उधार मन है, मना नहीं है। इंज कर लो, आपने आख्या भी इंज कर लो, तरीका दसिया। की दसिया? ये शरी तरीके ने। अच्छा अगली गल सुन, फरमाया जिसले पैसे बदलाने होन, जिसले और ना जुदा हो तू अपने साहिब से एक बलिश्त भी, हत्ता के वसूल कर ले तू उससे। जिसले तू उन्होंने दे देवे ना तो उनके बदले च वसूल करने तक एक गिठ भी अगा पिछा नहीं होना। बस अगर चढ़ जाए छत के ऊपर तो बस चढ़ तू भी छत के ऊपर उसके साथ। अगर वो छत जाए ना लैन तो तू भी उसके नाल जाई, और अगर वो छलांग लगा दे तो छलांग लगा तो उसके साथ। नहीं समझाया भी अगा पिछा उस को देखो ने ये जे हुण इस साढ़े खाने च कित्थे पैनी, खाना मुबारक जो कोई जी, ख़त्म खा के खाने खराब कर लिया जी। अब पंजाबी तरह खाना खराब हो तो हुण ये कित्थे अंदाज़ा लाओ इत्थों कि भी ज़रा भी शैबा नहीं होना चाहिए जी। ओ बच्चों इसी को लेते हम वह कौल अबी हनीफा रहमहुल्लाह फ़ैन सायदा दलालतन अला अन्न तकाबुज़ क़ब्ल अल इफ्तराक फ़ी सर्फ़, और बेसरफ़ हो इसमें इफ्तराक से पहले तकाबुज़ किए लाजिम है, और ये कि क़याम बग़ैर इफ्तराक के नहीं माने बकाए अक़द को। सिर्फ एक खलोता है तो एक बैठा है, पहले दोवें बैठे सन, सिर्फ एक खलो गया है तो इस खलोन नाल जिहड़ा खराबी नहीं, ये तो अगां पिछा नहीं होण देना जी। हुणे लिया जी। की आखे जी? मैं घरों जाके ले आना वा, हालांकि हुण ये अज की दुनिया में चीज़ समझ नहीं आती। काफरा में तो ये आख्या से कि बई जिहड़ा ना कि ये मिसलुर रिबा इन्नमल भी ये तो है जी। नहीं, अल्लाह ताला ने बै हलाल की और रिबा हर्रम रिबा जी। ये बरीकियाँ समझो ना जी। रिवायत की गई जनाब जबला से आप रिवायत करते हैं जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से आप फरमाते, जनाब जबला फरमाते हैं कि आज की मैंने जनाब अब्दुल्ला बिन उमर को कि बेशक हम आते हैं एक ज़मीन में कि उसमें वारिक सिकाल कासदा हैं और हमारे पास वारिक खिफाफ नाफिका होते हैं। नाफिका जैसे चलने वाले, क्या हम बेच सकते हैं अपने वारिक के बदले? आपने फरमाया नहीं, और लेकिन बेच तू अपने वारिक को दनानीर के बदले और ख़रीद उनके वारिक दनानीर के बदले जी। और ना जुदा हो तू अपने साथी से एक बरिश्त हत्ता के वसूल करे उससे अपना हक जी।
پس اگر چڑھے وہ بیت کے اوپر چھت پر تو پس چڑھ جا تو اس کے ساتھ، اور اگر چھلانگ لگائے تو پس چھلانگ لگا تو اس کے ساتھ. وابی ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى. محمد قال اخبرنا حنيفة قال حدثنا عطية الأوفي اوفی عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثل بمثل والفضل ربا والفضة بالفضة مثل بمثل والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثل بمثل والفضل ربا والشعير بالشعير مثل بمثل والفضل ربا والتمر بالتمر مثل بمثل والفضل ربا والملح بالملح مثل بمثل والفضل ربا وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله. روایت کی گئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ روایت کرتے ہیں جانے کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہ جانے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سونا بدلے سونے کے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے، چاندی بدلے چاندی کے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے، گندم بدلے گندم کے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے، جو بدلے جو کے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے، تمر بدلے تمر کے برابر سرابر اور زیادتی ربا ہے، سود ہے، نمک بدلے نمک کے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جی روایت کی گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سونا بدلے سونے کے برابر سرابر اور زیادتی ربا ہے، اور چاندی بدلے چاندی کے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے، اور ہنتا بدلے ہنتا کے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے، اور جو بدلے جو کے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے، اور تمر بدلے تمر کے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے، اور نمک بدلے نمک کے برابر سرابر اور زیادتی سود ہے. وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.